اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اسے انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں نہ تو کوئی وقف کی علامت ہے اور نہ ہی کوئی ایسا حرف عطف نظر آ رہا ہے جس کے بعد فعل ہے، لہٰذا اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت ہم انالائز کریں گے۔ الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں از ہے، جو کہ اسم ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ظرف زماں ہوتا ہے۔ یتلقی فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لام قاف اور یا حروف مادہ ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوتا ہے۔ تلقیا یتلقیو، خان صاحب اس کے معنی لکھ رہے ہیں بتکلف کسی کے سامنے آنا، استقبال کرنا، اور ایک معنی لکھ رہے ہیں بتکلف کسی سے کچھ حاصل کرنا، سیکھنا، اور یہاں پر جو ہے یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے المتلقیانی۔ المتلقیانی جو ہے یہ تلقا یتلقا سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور مثنیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ آنے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ معرفہ ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے، کیونکہ مثنیٰ میں مرفوع جو ہے وہ آنے کی آواز کے ساتھ آتا ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان حرف جر ہے، جس کے بعد الیمین جو ہے یہ دائیں طرف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ واو حرف ہے، ان پھر حرف ہے، حرف جر ہے، اور الشمال یہ بائیں جانب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یمین کا لفظ خان صاحب نے لکھا ہے کہ فعیل کا وزن ہے، اور یہ متعدد معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے داہنی سمت یا رخ کے ہوتے ہیں، ایک معنی اس کے داہنے ہاتھ کے ہوتے ہیں، اور ایک معنی اس کے قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ تو انفارمیشن ہے بڑی اہم، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یا میم نون کے تحت خان صاحب نے اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح خان صاحب نے شین میم لام کے تحت شمال کو بھی ذکر کیا ہے۔ شمال کے معنی وہ لے رہے ہیں بایاں جانب، یا پھر اس کے معنی بائیں ہاتھ کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا لا تأکلوا بالشمال، تو وہاں پر وہ بائیں ہاتھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قید کا لفظ جو ہے خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، کیونکہ فعیل کا وزن ہے اور اسم الفاعل کے معنی میں ہے ہمیشہ بیٹھنے والا، محافظ یا نگران اس کے معنی کیے گئے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے خان صاحب نے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید۔ قاف عین اور دال اس کے حروف مادہ ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے ہماری۔ اب ہم چلتے ہیں جملے کے اعراب کی طرف۔ تو از سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ از جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے، اور جب بھی ظرف آتا ہے اس کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے۔ تو آگے جو یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید جو ہے، اس کو ہم اس کا مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو اس ظرف محلاً منصوب مفعول بہ بنے گا، یا تو محذوف فعل اذکر کے، اذکر فعل محذوف فعل امر اپنے فاعل اور پھر اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، یا پھر اس از کو ہم متعلق کریں گے پچھلی آیت میں اقرب کے۔ بہرحال آسان ترکیب یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم ایک فعل محذوف مانیں گے جو کہ اذکر ہوگا، اور اس کے لیے اسے ہم مفعول بہ بنائیں گے۔ اب میں مضاف الیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ یتلقی فعل ہے، المتلقیانی فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محلاً منصوب مفعول بہ بن جائے گا ایک اذکر فعل محذوف کے لیے، اور یوں اذکر فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا۔ اب جو آگے ہے عن الیمین و عن الشمال قعید، اس کو ذرا سمجھ لیجئے ٹیکنیکلی۔ عن الیمین و عن الشمال، عن الیمین جار مجرور معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ، عن الشمال معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گا، اور اس کا مبتدا مؤخر جو ہے وہ قعیدن کی صورت میں آئے گا، اور پھر قعیدن مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا المتلقیانی کا۔ تو یوں ہم انالائز کر لیں گے۔ اب جو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب آپ کو تفسیر جلالین میں بڑے خوبصورت انداز میں مل جائے گا۔ تو ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے از کو ظرف قرار دیا ہے، زمانے کے لیے، ماضی کے لیے،
فی محل نصب متعلق بھی اقرب انہوں نے قرار دیا ہے، یعنی اقربو کے متعلق انہوں نے قرار دیا ہے، یا دوسری رائے وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ اسم ظرف ہے فی محل نصب مفعول بہ لفعل محذوف تقدیرہ اذکر، جو وہ بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے وہ یہاں پر آپ کو مل گئی۔ عن الیمینی متعلق بھی خبر مقدم للمبتدا قعید، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے قعید کیونکہ یہ فعیل کے وزن پر ہے اس لیے اس میں واحد مثنیٰ اور جمع کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہ ایک ہی لفظ کافی ہوتا ہے۔ عن شمال کو بتا رہے ہیں معطوف ہے علی الجار الاول، اور جملہ یتلقی المتلقیانی کو یہ فی محل جر مضاف الیہ بنا رہے ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی بنایا ہے، اور عن الیمینی قعید کو فی محل نصب حال من المتلقیانی قرار دے رہے ہیں، تو ایسا ہی ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی ہے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے تفسیر جلالین سے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ رکھ دیتا ہوں۔ جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ از پھر ناصبہ اذکر مقدرن، یعنی اس کو نصب دینے والا جو ہے وہ اذکر فعل محذوف ہے، مقدر ہے۔ یتلقی اس کے معنی لکھ رہے ہیں یاخذ ہے و یثبت ہے، اور المتلقیانی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ الملکان الموکلان بالانسان ما یعملوہ، اور پھر عن الیمینی و عن الشمال منہ قعید، یعنی منہ بیچ میں انہوں نے یہاں پر معذوف مانا ہے، اور اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں ای قائدانی، یعنی وہ دونوں بیٹھے ہیں، اور بتا رہے ہیں وَهُوَ مبتداٌ، یہ مبتدا ہے، خبرہ ما قبلہ، اور اس کی خبر وہ ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی عن الیمینی و عن الشمالی، یہ اس کی خبر ہے۔ تو ساری باتیں آپ کو عربی میں سمجھ میں آ گئیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ما یعملوہ جو آپ نے دیکھا نا اسکرین پہ، یہ یتلقی کا مفعول ہے، یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اس کو متعین کردہ دونوں فرشتے اچک لیتے ہیں اور ثبت کر دیتے ہیں۔ اور قائدانی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہے، اور شبہ کیا ہے کہ قعید جملہ ہو کر المتلقی یعنی سے حال ہے، جبکہ ذوالحال تثنیہ ہے اور حال مفرد ہے، حالانکہ دونوں میں مطابقت ضروری ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قعید بر وزن فعیل ہے، اور فعیل کے وزن میں مفرد و تثنیہ و جمع سب برابر ہیں، لہٰذا قعید مفرد تثنیہ کے قائم مقام ہے۔ قعید مبتدا اور اس کا ما قبل یعنی عن الیمینی و عن الشمالی اس کی خبر مقدم ہے، پھر جملہ ہو کر المتلقی یعنی سے حال ہے۔ تو الحمدللہ جی بڑی اہم انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور یوں یہ آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ہم ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، جب اس کے ہر قول و فعل کو، یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 17 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔